آج ایک ہفتہ ہو چلا تھا مومی کو دنیا کا ہر وہ کام کرتے جس سے ملک تابش سراج کو چڑ تھی، مگر اب وہ جانے کس مٹی کا بن گیا تھا جس پر کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ بڑی نرمی سے اسے سمجھا دیتا کہ مونا، اس میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ اب ملک تابش سراج کو پریشان کرنے میں مزہ نہیں آ رہا تھا، الٹا وہ خود الجھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اب بری طرح بیزار ہو چکی تھی۔ رات کے 8 بجے تھے، کچھ دیر پہلے ہی انایا کے گھر سے فون آیا تھا۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ انایا کہیں اس کے پاس تو نہیں۔ مومنا بے چینی سے اپنے روم میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ اسے پریشانی یہ لاحق تھی کہ انایا جا کہاں سکتی ہے۔ تبھی دوبارہ اس کے پاپا کا فون آیا اور اگلی نیوز پر اس کے سر پر آسمان گرا تھا۔ وہ یہ کہ انایا کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اسے ہاسپٹل جانا تھا۔ کسی بھی صورت ڈرائیور کے ساتھ خود ہی چلی جاتی ہوں یا کیب کرواؤں۔ وہ چادر اور اپنا پرس موبائل لے کر باہر نکلی۔ قدم باہر کی جانب بڑھائے، ابھی وہ لاؤنج میں پہنچی تھی جب سامنے سے وہ آفس سے آج لیٹ آتا دکھائی دیا اور مونا کو کہیں جاتے دیکھ چونک گیا تھا۔ وہ خاموشی سے گزر جانا چاہتی تھی مگر تاشو نے پکار لیا، خیریت کدھر؟ انایا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، مجھے ہاسپٹل جانا ہے۔ ادھر ہی جا رہی ہوں، اس نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ جانے کیوں مگر شرافت سے بتا دیا کہ وہ کدھر جا رہی ہے۔ چلو میں لے کر چلتا ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا تو مومی خاموش ہو گئی۔ وہ انہی قدموں پھر واپس مڑا۔ باہر آ کر تابش نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ وہ جلدی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی۔ وہ گاڑی لے کر نکلے۔ تمام راستے وہ اس کا بے چینی سے پہلو بدلنا اور انگلیاں چٹکانا نوٹ کرتا رہا تھا۔ ہاسپٹل پہنچے تو ایمرجنسی کے باہر انایا کا فادر اور مدر پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ ایکسیڈنٹ تو معمولی سا تھا مگر جانے کیا قیامت آئی تھی کہ وہ یوں رو رو کر بے حال تھے۔ ڈاکٹر باہر آئی تھی۔ وہ اپنی دوست مومنا سے ملنا چاہتی ہے، بول رہی ہے اسے ہی سب بتائے گی۔ ڈاکٹر بول کر جا چکی تھی۔ انایا کی مدر نے مومنا کو دیکھا۔ بیٹا جاؤ پوچھو اسے کہ ہوا کیا جو وہ یوں برباد ہو کر مرنے کو تیار ہو گئی۔ جانتی ہو اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، ہمیں کچھ نہیں بتا رہی ہے، جاؤ پوچھو کیا ہوا اس کے ساتھ۔ یہ بول کر وہ پھر رومال میں منہ دے کر رونے لگی۔ مومی اندر آئی تو وہ آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ آہٹ پر آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مومنا بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ انایا اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مومی میں نے خود کو خود ہی برباد کر لیا، دیکھو میری بے جا آزادی کا نتیجہ، ساری ساری رات جاگنے کا نتیجہ کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا کہ میں آخر ساری ساری رات جاگ کر کیا کر رہی ہوں۔ وہ روئے گئی اور اپنے دل کی ہر بات بتاتی چلے گئی، اپنی بربادی کی داستان شروع سے سناتی چلے گئی۔ اس نے تصویر مانگی، میں نے دے دی۔ اس نے نمبر مانگا، میں نے دے دیا۔ اس نے ویڈیو کال کا کہا، میں نے کر لی۔ اس نے دوپٹہ ہٹانے کا کہا، میں نے ہٹا دیا۔ اس نے کچھ دیکھنے کی خواہش کی، میں نے پوری کر دی۔ اس نے ملنے کا کہا، میں باپ باپ کو دھوکہ دے کر سلمان سے ملنے پہنچ گئی۔ اس نے میری تعریف کرتے ہوئے مجھے سرسبز باغ دکھائے، میں نے دیکھ لیے۔ پھر جوس کارنر پر جوس پیتے وقت سلمان نے ہاتھ لگایا، اشارے کیے، مگر کوئی بات نہیں، یہ ماڈرن ازم کا زمانہ ہے، جدید دور ہے۔ پھر سلمان نے ہوٹل میں کمرہ لینے کی بات کی، میں نے منع کر دیا۔ اس نے میری وہی تصاویر اور ویڈیو کال کی بنائی گئی ویڈیو ریکارڈنگ سوشل میڈیا پر لگانے کی دھمکی دی، بلکہ ایک سیم گروپ میں آدھے فیس پر ایموجی لگا بھی دی۔ میں بہت مجبور تھی، وہ سب دیکھ کر ڈر گئی اور ملنے کی حامی بھر لی تو اس نے وہ سب ڈیلیٹ کر دی۔ یہ بول کر وہ سانس لینے کو رکی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مومنا غیر یقینی سے اسے دیکھے گئی۔ میں اس سے ملنے چلے گئی۔ اس نے مجھے انڈرسٹینڈنگ کے نام پر بہلایا، بس بچہ پیدا نہ ہوا، اس پر دھیان دیا۔ پھر ایک دن جھگڑا ہوا اور سب ختم، کیونکہ حرام رشتوں کا انجام کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ مگر اب وہ مجھے دوبارہ ہوٹل میں ملنے کے لیے فورس کر رہا ہے، اور وہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر۔ مومنا اور وہی دھمکی کہ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ ہر جگہ ہر سائٹ پر
پکس اور ویڈیو اپلوڈ کر دے گا۔ مومی میں کیا کروں، اپنی بربادی کی خود ذمہ دار ہوں۔ میرے پیرنٹس سے اچھے تو وہ تابش بھائی ہیں جنہوں نے تمہیں اتنا سنبھال کر اپنی حفاظت میں رکھا، تمہیں زمانے کے سرد و گرم سے بچایا اور ان خرافات میں پڑنے ہی نہیں دیا۔ لیکن تم جانتی ہو میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کہ میرے ماں باپ نے مجھے پرائیویسی دینے کے چکر میں میری جانب سے بالکل اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اگر وہ بھی تابش بھائی کی طرح ہر وقت مجھ پر میرے ہر عمل پر نگاہ رکھتے تو میں آج یوں برباد نہ ہوتی۔ میں نے بھی ان کے اعتبار کا بہت غلط فائدہ اٹھایا اور آخر ماں باپ کو دھوکہ دینے کے گناہ کے پاداش میں خود کو برباد کر لیا۔ آنسو لڑیوں کی صورت بہہ رہے تھے۔ مومنا اسے بے چارگی سے دیکھے گئی۔ اور جانتی ہو مومی، المیہ تو یہ ہے کہ یہاں سراسر مرد غلط نہیں ہے، وہ بھیڑیا نہیں ہے، وہ مجرم نہیں ہے، کیونکہ میں نے تو تصویر نہیں دی تھی۔ وہ زبردستی میرے موبائل میں گھس کر تصویر لے گیا تھا۔ میں نے تو اپنا نمبر نہیں دیا، وہ لڑکا خود میرے موبائل سے نمبر لے گیا تھا۔ میں نے تو ویڈیو کال نہیں کی، وہ لڑکا خود میرے گھر پہنچ گیا تھا میری ویڈیو لینے کے لیے۔ جوس کارنر پر بھی وہ مجھے زبردستی لے گیا تھا، گن پوائنٹ پر۔ ہوٹل کے کمرے تک بھی وہ مجھے زبردستی میرے گھر سے لے گیا تھا۔ تو مجرم کون ہے؟ وہ کہ میں بھی بچی تو نہیں تھی، میں 4 سال کی BSc گریجویٹ ہوں۔ جو مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ سوشل میڈیا پر آئے دن زیادتی کے بڑھتے ہوئے کیسز ہمیں کچھ نہیں بتاتے۔ کیا مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک ہوٹل کے کمرے میں اس تو تقریر اور نسوانیت کو گدھوں کی طرح نوچا جاتا ہے، برہنہ ہو کر شرم کے چتھڑے اڑائے جاتے ہیں؟ سب پتا تھا مجھے، سب پتا ہے ہم سب کو۔ ہوٹل کے کمرے میں محبت کے افسانے نہیں لکھے جاتے، وہاں دینی تعلیمات نہیں سیکھی جاتی، وہاں کوئی عبادات کی درس گاہیں نہیں ہیں۔ پھر شکوہ کہ لڑکے نے ریپ کر دیا، لڑکی اس لڑکے کے پاس گئی ہی کیوں؟ کیا لگتا ہے وہ آپ کا، جو وہ آپ کی عزت کا خیال رکھے، جو خود آپ کو اسی مقصد کے لیے لے کر جا رہا ہے؟ پلیز عنایا خاموش ہو جاؤ، نہیں تو میرا دل پھٹ جائے گا۔ یہ کیا بولے جا رہی ہو تم؟ پلیز خاموش ہو جاؤ، رونا بند کرو۔ عنایا پلیز۔ مومی نے بھی روتے اس کے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی۔ سنو مومنا، جا کر بول دو میرے والدین کو میں اپنی غلطی تسلیم کرتی ہوں، تبھی خود سے جینے کا حق چھین رہی ہوں۔ یہ سوشل میڈیا پر یہ ماڈرن مجرے آزاد خیالی، انڈرسٹینڈنگ فیشن، میرا جسم میری مرضی، اس سب نے مل کر مجھے برباد کر دیا۔ کاش میں تمہاری طرح اپنی حدود میں رہتی تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اگر میں خود ہی یہ سب نہیں کرتی تو اس میں خود ہی شامل نہیں ہوتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ میرے والدین پولیس بلا رہے ہیں، مگر میں اسے سیکسول ہراسمنٹ نہیں کہہ سکتی، اسے انڈرسٹینڈنگ کہہ سکتی ہوں، اسے ٹائم پاس بول سکتی ہوں جو آج تک کرتی آئی، اسے ماڈرن ازم بول سکتی ہوں یا کہ فیشن، مگر یہ ریپ نہیں ہے۔ وہ بول کر خود اذیتی کی انتہا پر پہنچی، تڑپ تڑپ کر رو دی۔ مومی نے اسے خود میں سمیٹا۔ اس کی ذہنی حالت بھی ابتر ہو چکی تھی، وہ جو مومی کو بتا چکی تھی وہ تقریباً سب نے ہی سنا تھا، پولیس نے بھی۔ عنایا کے والدین گزرے وقت اور اپنی لاپرواہی پر کف افسوس مل رہے تھے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ عنایا کو انجیکشن دیا گیا، وہ دواؤں کے زیر اثر گہری نیند میں سو گئی۔ پولیس بیان لے کر جا چکی تھی۔ مومی بھی تابش کے ہمراہ واپسی کے لیے نکلی۔ واپس آتے وہ بہت ہی زیادہ گہری سوچ میں تھی۔ اندر تک سناٹا سا چھایا تھا۔ وہ کتنے اطمینان سے، کتنے سکون سے بیٹھی تھی۔ آج کے واقعے نے اس کے دل و دماغ پر ایک گہرا اثر چھوڑا تھا۔ پاس سیٹ پر بیٹھا شخص اس کا بہت بڑا محافظ تھا، اسے بھلا کس چیز کی پرواہ ہو سکتی تھی؟ تابش نے نوٹ کیا ایک سفید کلر کی کرولا بڑی دیر سے ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ تابش کی بے چینی وہ نوٹ کر چکی تھی۔ کیا ہوا؟ مومی نے پوچھ ہی لیا۔ ایک گاڑی ہمارا پیچھا کر رہی ہے، تابش نے سنجیدگی سے کہا۔
اب کیا ہوگا تاشو؟ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی۔ جب تک میں زندہ ہوں تم پر آنچ بھی نہیں آ سکتی، اسی لیے ریلیکس ہو کر بیٹھی رہو مونا، اس نے اطمینان سے کہا اور بڑے ماہرانہ انداز میں ان کا تعاقب کرنے والے کو ڈانچ دے کر سراج مینشن صحیح سلامت پہنچا تھا۔ جی امی، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ مومی فون پر چمک رہی تھی۔ آج 2 ہفتے ہو چلے تھے انہیں گئے اور وہ سب کو بہت مس کر رہی تھی، تبھی ویڈیو کال ملائی تھی اور سب سے بات کی تھی۔ کال بند ہوئی تو بڑی دیر تک کسل مندی سے بیڈ پر ہی لیٹی رہی، عجیب بوریت اور سستی سی سوار تھی۔ ڈنر بھی بنا چکی تھی، ٹی وی اور موبائل گیم نے بھی بور کر دیا۔ رات 8:30 بجے کا وقت تھا۔ انایا 2 دن ہاسپٹل رہ کر گھر آ چکی تھی۔ مومی سے بات ہوتی رہتی تھی انایا کی۔ انایا پر بیتے واقعات نے مومنا کے دل و دماغ پر گہرا اثر کیا تھا۔ اب اسے تاشو سے کم از کم یہ شکایت نہیں تھی کہ اس نے اسے موبائل نہیں رکھنے دیا تھا۔ باہر سے گن گرج کے ساتھ بادلوں کی آواز آ رہی تھی اور ایسا موسم ہمیشہ سے اس کی کمزوری رہا تھا۔ تبھی سرخوشی میں اٹھ کر کمرے کی کھڑکی کھولی تو ایک نرم ٹھنڈا ٹھار ہوا کا جھونکا چہرے سے ٹکرایا۔ وہ ایکسائٹڈ سی کمرے سے باہر نکلی تھی، رخ بے اختیار ہی چھت کی جانب تھا۔ ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ سے دوپٹے کے سرے ہاتھ میں پکڑے گول گول گھومنے لگی۔ ہوا کے دوش پر دوپٹہ اڑ رہا تھا۔ یہ دوپٹہ کب تھا؟ یہ تو اس کے پنکھ تھے۔ جیسے وہ ہوا کے دوش پر فضاؤں میں آزادی سے اڑ رہی ہو۔ وہ قید کب تھی؟ وہ تو سراج مینشن کی 4 دیواری کی حدود میں پہلے دن سے آزاد تھی۔ بابا کی ہر پری اور ماں کی ہر لاڈلی گھر کی 4 دیواری میں آزاد ہی تو ہے۔ اگر یہ وعد و ضوابط توڑتے 4 دیواری کی دہلیز اپنے محافظوں کے بغیر، خود کی حفاظت کیے بغیر پار کرتی ہے تو محض زمانے کے گدھوں کا شکار ہی بن جاتی ہے۔ مومی کو اب سراج مینشن سے باہر جانے کی کوئی تمنا نہیں تھی۔ ہاں، مگر اس کا اس شخص سے کوئی بھی رعایت برتنے کا قطعی کوئی موڈ نہیں تھا۔ نیچے سے گیٹ کھل کر مخصوص گاڑی کے پورچ میں کھڑے ہونے کی آواز آئی تو وہ اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکی۔ کتنی چڑ تھی اس گبر کو اس کی بارش میں بھیگنے سے۔ 2 ہفتے سے وہ اسے پریشان کر رہی تھی، ہر وہ کام کر کے جو اسے ناپسند ہو، مگر اس کے ماتھے پر بل بھی نہیں آیا تھا۔ مگر آج تو مومنا بیگم نے بارش میں بھیگ کر ہر حد پار کر دی تھی۔ تبھی گھبرا کر اوپر بنے کمروں میں سے ایک کمرے میں جا گھسی۔ وہ جو نیچے اسے اس کے روم میں دیکھ چکا تھا، اب موسم کا احوال سمجھ کر اوپر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ وہ جانتا تھا وہ بھیگ رہی ہوگی۔ تابش نے ایک سرد سی سانس کھینچی اور اوپر چلا آیا۔ سیڑھیوں کے سرے پہ کھڑے ہو کر اس نے پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے اور ایک گہری نظر چاروں اور دوڑائی۔ وہ بھیگ رہا تھا اور آج اسے یہ بھیگنا اچھا لگ رہا تھا۔ ایک کمرے کے ایک ڈور کے پیچھے سے ہوا کے دوش پر ایک سیاہ انچل پل بھر کو ابھر کر غائب ہوا تو وہ گہرا مسکرایا اور قدم آگے بڑھائے۔ ادھر لمحہ بلمحہ قریب آتی بھاری قدموں کی چاپ سے مومی کی سانسیں تھی۔ چھپی کیوں ہو مونا؟ باہر آؤ، بارش میں بھیگتے ہیں، بولتے اس نے کلائی سے تھام کر اسے باہر نکالا تھا۔ شکر ہے اس گبر کی اس آفر پر مومی پر گشی تاری نہیں ہوئی۔ وہ حیرت زدہ سی اسی کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے ساتھ کھینچی چلی آئی، اسے لا کر چھت کے بیچوں بیچ کھڑا کیا، اسے سر تا پا غور سے دیکھا۔ آج اتفاقاً دونوں نے سیاہ رنگ ہی پہن رکھا تھا۔ بارش میں بھیگتے وہ ایک دوسرے کے سامنے بت بنے کھڑے تھے۔ وہ مبہوت سا اس کا ہوش ربا سراپا دیکھتا رہا، ہر نرمی سے اس کے برف کی طرح سرد پڑتے دونوں ہاتھ تھامے تھے۔ جانتا ہوں میں نے بہت بہت غلط کیا تمہارے ساتھ۔ میرے پاگل پن نے تمہاری زندگی چھین لی تم سے، تمہارا بچپن، تمہاری ہنسی، تمہارے خواب، سب کچھ چھین لیا تم سے۔ تب احساس ہوا کہ تم مجھ سے کتنی بدگمان اور تنگ ہو۔ جس دن تم بیمار ہوئی، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی، بہت دیر۔ یہ سچ ہے کہ میں نے شروع دن سے تمہیں اپنی ملکیت سمجھا، مگر یہ ملکیت کا احساس کب اتنی شدید محبت میں بدل گیا؟
پتہ ہی نہیں چلا۔ اسی لیے مونا، اب میں اپنے کیے ہر عمل کا مداوع کرنا چاہتا ہوں، تمہیں اتنی محبت دینا چاہتا ہوں کہ تم پچھلی ہر بات بھول جاؤ مونا۔ کیا تم مجھے ایک چانس دو گی؟ مجھے معاف کرو گی؟ گہری رات کے پرفسوں ماحول میں محبت اور جذبوں نے بارش کے ساتھ مل کر عجیب ہی تال چھیڑ رکھی تھی۔ محبت محرم ہو تو عاشق کے عشق کا نشانہ اس کے سر چڑھ کر بولتا ہے، اور وہی اس وقت تابش کے ساتھ ہو رہا تھا، جو مدہوش سا ہوا بہک چلا تھا۔ تبھی اس کے ہاتھوں کی گرفت میں شدت آئی تھی۔ مونا کو لگا اس کے ہاتھ جل جائیں گے۔ بوجھل سا لہجہ تھا۔ مومی نے خفگی سے ہاتھ چھڑاتے زور زور سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ہاں، مگر اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی غلطی ہرگز نہیں کی تھی۔ اس کی پلکیں شرم و حیا کے بہار سے گالوں پر ہی گری رہی تھی۔ وہ بس اس جن کو جادو بھری قید سے نکل جانا چاہتی تھی۔ نو، میں کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو تابش۔ اب آپ کی یہ معافی میں کدھر لے کر رکھوں؟ کیا آپ کی یہ معافی میرا بچپن لوٹا سکتی ہے؟ میرے خواب، میرا ادھورا پن؟ آئی ہیٹ یو تابش، آئی ہیٹ یو۔ وہ چلائی، مگر ابھی بول ہی رہی تھی کہ شریر ہوا نے بدتمیزی سے گستاخی کرتے مومی کا ریشمی دوپٹہ اڑا کر دور اچھال دیا تھا۔ وہ جو مسلسل اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، یکدم بوکھلا گئی اور مزاحمت میں شدت سی آئی۔ کرلی گیلے کھلے براؤن بال سفید گردن اور پیچھے کمر پر چپکے ہوئے تھے۔ ادھر ایک جوان دل پر بجلیاں سی گری تھی۔ پلیز سے یس مائی لو، مائی لائف۔ ہاں، میں تمہارا بچپن نہیں لوٹا سکتا، مگر فیوچر ضرور بنایا جا سکتا ہے۔ میں وہ پل واپس نہیں لا سکتا، بٹ آئی پرومس تمہارا ہر خواب پورا کروں گا۔ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کروایا ہے میں نے تمہارا، اور میں تمہیں ایک ڈاکٹر بنتے دیکھنا چاہتا ہوں مونا۔ یقین کرو مائی میگی، اب تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں گزارنا چاہتا میں۔ مر جاؤں گا، آئی سویئر مر جاؤں گا، اگر تم مجھ سے دور گئی تو۔ جذبوں سے چور بھاری گمبھیر سا لب و لہجہ تھا، جو مومی کے لیے ناقابل فراموش اور ناقابل برداشت ثابت ہو رہا تھا۔ تبھی وہ اس کی گرفت میں پھڑ پھڑا رہی تھی، مگر تابش نے جھٹکے سے اس کا رخ موڑ کر اس کی کمر اپنے سینے سے لگائی تھی۔ اپنے پیٹ پر رینگتا اس کا ہاتھ محسوس کر مونا نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ جانتی ہو میں کیوں چڑھتا تھا تمہارے بارش میں بھیگنے سے، تاکہ اس بے ہوش ربا محرم سراپے کو دیکھ کر بہک نہ جاؤں، خود پر بٹھائے پہرے توڑ کر تمہیں اپنا نہ بنا لوں، اور جان لو کہ آج تم نے وہی ظلم ڈھا دیا ہے مجھ پر۔ آنکھیں بند کیے تابش کے ہونٹوں نے ایک جذب کے عالم میں کندھے سے کان تک کا ایک پرتپش سا سفر کیا، تو مونا کو لگا اس کے جسم سے اس کی جان نکل جائے گی۔ تاشو لیو می، وہ بے بسی کے احساس سے چور اب گھبرا کر بولی تھی۔ اس پاگل شدت بڑے لمس سے اس کی جان پر بن آئی تھی۔ تاشو ساؤنڈ سٹیفنگ، ادھر میری طرف دیکھ کر ایک مرتبہ پھر بولے لبوں سے۔ وہ پھر ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب موڑ کر اس کا لرزتا کانپتا وجود اپنے سینے سے لگائے اس کے گداز بھیگے لبوں پر خماری کے عالم میں انگوٹھا پھیرتا بولا تھا۔ اس کی نگاہوں کے فوکس نے مومی کی جان لبوں پر لائی تھی۔ تاشو لیو، لرزتے کانپتے گلاب کے پنکھڑیوں سے لبوں کی بات پوری نہیں ہو پائی تھی۔ اس کے کرلی بالوں کو ہاتھ میں پھنسا کر وہ اب خود کو سیراب کر رہا تھا۔ محرم کی محبت تھی یہ جو سر چڑھ کر بولی تھی۔ تبھی اس کے چھونے میں، اس کے لمس میں اس قدر شدت تھی کہ مونا کو لگا آج اس کے لب سلامت نہیں رہیں گے۔ مومی نے بری طرح مزاحمت کی تھی، مگر آنکھیں اس کی بھی بری طرح بند تھیں۔ کالر پر لگنے والے جھٹکے نے تابش کے ہوش بحال کیے تھے، شاید تبھی وہ اب آہستگی سے پیچھے ہٹا تھا۔ مونا نے اسے خود سے دور دھکیلا تھا اور بے تحاشا روتے دوپٹہ اٹھا کر نیچے بھاگی تھی۔ اب تک قید تھا، یوں ہی بارش میں کھڑا بھیگ کر۔ شاید تبھی وہ اب آہستگی سے پیچھے ہٹا تھا۔ مونا نے اسے خود سے دور دھکیلا تھا اور بے تحاشا روتے دوپٹہ اٹھا کر وہ جو انہی پرفسوں لمحوں کے حصار میں اب تک قید تھا، یوں ہی بارش میں کھڑا بھیگ کر
اپنے جذبات کی لگامیں کسنے کی کوشش میں ہلکان ہوتا رہا، نہیں تو آج وہ بہت کچھ ایسا کر جاتا جو ابھی وہ بالکل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رات کو وہ آمنے سامنے بیٹھے ڈنر کر رہے تھے۔ آج اتنا موسم خراب تھا، شاید سیام کا موڈ بھی اتنا ہی خراب تھا، وہ جسے اب اس کی چھیڑ چھاڑ اور ہنسی مذاق کی عادت ہو چلی تھی۔ آج اس کی یہ غیر معمولی خاموشی بری طرح کھلی تھی۔ سادی سی ہاف وائٹ ٹی شرٹ، بلو ٹراؤزر میں وہ سنجیدہ سا تھا۔ کیا ہوا، خیریت؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ آخر عرفا نے پوچھ ہی لیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، مختصر جواب دے کر وہ پھر اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ دونوں کھانا کھا چکے تو وہ روم میں چلا گیا۔ عرفا نے کچن سمیٹا۔ عرفا روم میں آئی تو وہ روم میں کہیں نہیں تھا۔ اسے حیرت ہوئی۔ وہ ڈریسنگ سے اپنا ڈریس نکال کر واش روم گئی۔ فریش ہو کر باہر آئی، اب بھی روم خالی تھا۔ وہ اب اس کے رویے سے بری طرح الجھی تھی۔ تبھی روم سے باہر نکلی۔ اس پورشن کا سیام والے پہلے روم کا دروازہ کھلا۔ دیکھ اسے حیرت ہوئی۔ تبھی بے اختیار وہ اس روم تک گئی اور اپنی اس لیے اختیاری میں اسے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ وہ بال سلجھاتے وقت دوپٹہ صوفے پر ہی رکھ آئی ہے۔ بغیر دستک کے اندر داخل ہوگی۔ وہ جو شرٹ لیس کھڑا تھا اسے دیکھ دنگ رہ گیا، جو اب بیبی پنک شرٹ اور ٹراؤزر میں بھیگا بھیگا ہوش ربا سراپا لیے اس کے ضبط کا امتحان لینے ادھر بھی چلی آئی ہے۔ سیام نے رخ موڑا۔ عرفا نے بھی اسے شرٹ لیس دیکھ کر شرم و حیا سے سرخ پڑتی نگاہیں جھکائیں۔ کیا ہوا، آپ نے کام کرنا ہے کوئی؟ جو ادھر آگے، عرفا نے ٹوٹے پھوٹے جملوں میں پوچھ ہی لیا۔ اس نے ایک سرس سیاہ بڑھی۔ وہ تو اس چھوٹی سی آفت کے دل پر بجلیاں گراتے حسن سے اور اپنے منہ زوڑ بے لگام جذبوں سے تنگ آ کر آج ادھر چلا آیا تھا۔ موسم بھی تو کافی بے ایمان سا ہو رہا تھا۔ خود سے ڈرتا تھا کہ کہیں کوئی محبت سے چور ہو کر گستاخی نہ کر بیٹھے۔ آج میں ادھر ہی سوؤں گا۔ عرفا جاؤ، تم آرام کرو۔ سو جاؤ جا کر نرمی سے کہا تھا۔ عرفا نے نہ سمجھی سی نگاہیں اٹھا کر اس کی چوڑی پیٹ کو گھوڑا، بے چینی سے انگلیاں چڑکائیں۔ اب اس سڑے بینگن کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ چپ چاپ اپنے روم میں چلی آئی۔ کتنا ڈرتی تھی ایسے خراب موسم سے، اور آج ہی سے جانے کون سا کیڑا کاٹ گیا تھا۔ 2 ہفتے ہو چلے تھے سیام کو اسے اپنے سینے پر سر رکھ کر سلاتے، اسے پل پل محبت کا احساس دلاتے، اپنے پچھلے تمام الفاظ کی معافی مانگتے کہ اب تو عرفا کے بھی دل میں وہ گھر کرنے لگا تھا۔ اب کب اس ظالم کے بغیر دل لگتا تھا؟ وہ جب تک آفس سے نہ تھا گھر کاٹنے کو دوڑتا تھا، اب اپنی عادت ڈال کر وہ پھر سے بے رخی پر اتر آیا تھا، اور یہ بات عرفا کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ تبھی تکیہ اور کمفرٹر زمین پر پھینک کر مارا تھا اور رونے کا شغل فرمانے لگی تھی۔ وہ جو اپنا لیپ ٹاپ لینے روم میں آیا تھا، سامنے کا منظر دیکھ حیرت سے دنگ ہوا تھا۔ وہ بیڈ سے ہر چیز نیچے زمین بوس کرتی، اب گھٹنوں کے گرد بازو فولڈ کیے وہ گھٹنوں میں دیے رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ سیام لیپ ٹاپ تو بول ہی گیا تھا جب بے اختیار گھبرا کر اس کی جانب آیا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیا بات عرفا، رو کیوں رہی ہو؟ ہوا کیا ہے یار؟ ابھی تک تو بالکل ٹھیک تھی، بتاؤ مجھے، سیام نے نرمی سے پوچھا تھا، مگر وہ اس کا ہاتھ جھٹک چکی تھی۔ آپ کو کیا، میں جیوں یا مروں یا روؤں؟ جائیے آپ کام کیجیے اپنا، اپنی عادت ڈال کر چھوڑ دے مجھے اکیلا، پھر چاہے میں ڈر ڈر کر مر جاؤں۔ وہ جھنجھلا کر بڑاس نکالتی اب بیڈ پر لیٹ کر رخ موڑ چکی تھی اور آنکھیں پر بازو رکھ لیا۔ وہ بڑی جلدی معاملے کی تہہ تک پہنچتا، روح تک سرشار ہوتا گہرا مسکرایا تھا۔ تکیہ اور کمفرٹر اٹھا کر بیڈ پر رکھا، لائٹ آف کی اور ڈور لاک کرنے لگا۔ ڈور لاک ہونے کی آواز پر وہ پھر بری طرح تلملائی تھی، یہ سوچ کر کہ وہ جا چکا ہے اور جاتے ہوئے ڈور لاک کر گیا ہے۔ ایک آنسو ٹوٹ کر شیٹ میں جذب ہوا، مگر اگلا ہی پل عرفا کے لیے بہت بھاری تھا، جب اسے اپنے اوپر بہت زیادہ وزن محسوس ہوا۔ وہ بکھلا کر اٹھنا چاہتی تھی، مگر اب وہ بری طرح اس پر حاوی ہو چکا تھا۔
شرلیس اس کی خوشبو نے عرفہ کی جان ہوا کی تھی۔ عرفہ نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے دور ہٹانے کی کوشش کی، مگر وہ اس کی کلائیاں تھام کر بیڈ سے لگا چکا تھا۔ سیام دور ہٹے، مجھے سانس نہیں آ رہا، وہ دبی دبی آواز میں اتنا ہی بول پائی۔ جانتی ہو مسز، میں دوسرے روم میں کیوں گیا تھا؟ تاکہ آج تمہیں خود سے بچا سکوں، مگر تم نے میرے لیے یہ آنسو بہا کر میرے جنون کو خود ہی ہوا دے دی ہے، اور اب ساری رات میں تمہاری سانسیں ہی بند کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اندھیرے میں صرف اس کی بھاری آواز ہونٹوں کے بہت قریب گونجی تھی۔ اس کے بعد سیام کے ہونٹوں نے کہاں کہاں تک کا سفر طے کیا۔ عرفہ کو محسوس کر کے ہی دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بے تاب تھا۔ اس کی گستاخیاں اور بے باکیاں ناقابل برداشت حد تک بڑھتی گئیں تو عرفہ پھر سے رو پڑی۔ سیام پلیز نہیں، اگر کچھ ہو گیا تو، وہ بھیگے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بس اتنا ہی بول پائی۔ کیا ہوگا؟ سیام اس کے کان کے قریب بولا تھا۔ کان کی لو کو دانتوں سے کاٹا تو جیسے عرفہ کی جان نکل گئی۔ وہ بیبی، وہ اتنا ہی بول پائی اور اتنا اہم مسئلہ بتایا جیسے سیام کو تو پتہ ہی نہ ہو۔ اس کی اس معصومیت پر وہ بے اختیار مسکرایا تھا۔ ہاں تو امی اور تائی جان تمہیں میرے سپرد اسی لیے تو کر کے گئیں کہ ان کے گرینڈ چائلڈ نے اوپر عہدہ مچا رکھا تھا کہ ہمارے مما بابا کے ہوش ٹھکانے لاؤ، ہمیں بھی جلدی دنیا پر آنا ہے، اسی لیے تو وہ تمہیں میرے پاس چھوڑ کر گئی کہ امی اور تائی امی کو پیارا سا پوتا پوتی چاہیے، اسی لیے خاموش رہو مسز، اور مجھے میرا کام تسلی بخش کرنے دو۔ سیام نے کہکا لگاتے مزے سے بولتے شوشہ چھوڑا، جیسے اس کا دھیان بٹا کر اس کی فطری گھبراہٹ کم کرنا چاہتا ہو۔ نہیں سیام، یہ بہانہ بھی کارگر ثابت نہ ہوتے۔ دیکھ، عرفہ کی جان لبوں پر آئی تھی۔ مطلب آج جائے فرار ناممکن تھا۔ اب سب سے پہلے سیام نے اس کی بولتی ہی بند کی تھی۔ لمحہ بہ لمحہ گزرتی رات میں اس نے عرفہ کو خود میں سمیٹ لیا تھا، روٹھی محبت کو منا لیا تھا۔ اب اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا، نہ کسی چیز کی تمنا باقی تھی۔ اب مومنہ روم میں آ کر بے تحاشا روتی، ہر چیز تہس نہس کر رہی تھی۔ ہاؤ ڈیئر ہی، ہمت کیسے ہوئی ان کی مجھے یوں چھونے کی؟ مومی ماہی بے آپ کی طرح تڑپی تھی، لبوں پر ہلکی سی جلن سی، وہ لمس ابھی تک اسے اپنے اوپر محسوس ہو رہا تھا۔ ہاؤ ڈیئر ہی واش روم گئی، شاور کھول کر اس کے نیچے کھڑی ہوئی تھی، اپنے ہاتھوں گردن اور ہونٹوں کو رگڑ رگڑ کر اس لمس کا اثر زائل کرنا چاہتی تھی۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ وہ بال مٹھیوں جکڑتی فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا اس کے ساتھ؟ وہ تو اسے کھلا لینے والی ہے، علیحدگی اختیار کرنے والی ہے، اس سے کہیں دور جانے کا ارادہ رکھتی ہے، تو وہ کیوں اتنا قریب چلا آیا تھا اس کے؟ ان چھوئے وجود کو اپنے لمس سے کیوں روشناس کروا دیا تھا؟ ہر کنواری لڑکی کی طرح مومی کی بھی یہی خواہش تھی کہ اس کو چھونے والا پہلا مرد اس کا محرم ہی زندگی میں آنے والا آخری مرد ہو۔ تو اس نے کیوں کیا تھا ایسا؟ وہ رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ بمشکل ہی ڈریس چینج کیا اور بیڈ پر کمفرٹر میں دبک کر ہوش و خرد سے بیگانہ ہوئی تھی۔ مومی کی آنکھ کھلی تو صبح کے 10 بج چکے تھے۔ خالی الذہنی میں یوں ہی لیٹی چھت کو گھورتی رہی، مگر جب رات کی تمام کارگزاریاں یاد آئیں تو وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھی۔ تبھی دروازہ نوک کر کے وہ پھر دھڑلے سے بیٹی لے کر اندر داخل ہوا تھا۔ یہ رات ملک تابش سراج اس کے جذبات اور دل کے لیے بھی ایک عذاب بن کر نازل ہوئی تھی۔ تبھی آج وہ بے حد ڈسپریٹ آفس نہیں جا پایا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے کمفرٹر سے نکل کر اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کی رات ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی، وہ مجھے کس کرنے کی؟ وہ بھوکی شیرنی بنی چل آئی۔ تابش نے اطمینان سے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی۔ اب پڑوسی کی بیوی کو تو جا کر کس کرنے سے رہا، تو ظاہر ہے اپنی بیوی کو ہی کروں گا نا۔
وہ خود کو کمپوز کر چکا تھا تبھی سکون سے بولا تھا، مگر اس کے جواب نے مومی کو آگ لگائی تھی۔ ہماری علیحدگی ہونے والی ہے، وہ دانت پیس کر بولی تھی۔ تابش نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اگر یہ بات ہے تو تم یہ کہہ سکتی ہو مونا کہ میں بیوہ ہونے والی ہوں۔ وہ خود عزیتی میں جبڑے بھونج کر بولا تھا۔ یہ خلا ہو کر رہے گی، وہ تڑک کر بولی۔ اب صاف اسے اذیت دے رہی تھی، جو سالوں سے یہ شغل خود فرماتا آیا تھا۔ میرا نہیں خیال، تابش نے بھی سکون سے کہا تھا۔ میں امی کو بتاؤں گی۔ مومی کا پھر لہجہ بھیگ چکا تھا۔ یہی کہ میں نے تمہیں کس کی؟ تاشو نے اسے چھیڑا۔ آئی ہیٹ یو تاشو۔ تاشو مت بولو یار، تب بولنا جب میرے پاس پرماننٹلی آ جاؤ گی۔ رات بولنے کا انجام بھگت چکی ہو۔ وہ صاف اسے زجر کر رہا تھا۔ وہ اس گھبر کی اولاد کو اگنور کرتی۔ وہ واش روم گھس گئی۔ پیچھے وہ گہرا مسکرایا، مگر نہیں جانتا تھا یہ مسکراہٹ آج مونا اس سے چھین لے گی۔ آنسو اور تڑپ اس کا مقدر بن جائیں گے۔ وہ رات اس کے جس قدر قریب آیا، وہ اس ضد بازی میں خود سے اسے اتنی ہی دور دھکیل دے گی، کیونکہ باہر پورچ میں نوید احسن کی گاڑی آ کر رکی تھی۔ صبح عرفہ کی آنکھ کھلی تو وہ اب تک اس کی باہوں میں مقید تھی۔ عرفہ کی پشت سیام کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ سیام اٹھے، آج آفس نہیں جانا کیا آپ نے؟ عرفہ نے اس کے بازوؤں کا حصار توڑنے کی جدوجہد کی۔ کیا یار عرفہ، سونے دو سکون سے۔ وہ دوبارہ سے بازو لاک کرتا آنکھیں موند گیا تھا۔ عرفہ جھنجھلائی۔ اچھا مجھے تو اٹھنے دے، جا کر ناشتہ بناؤ۔ نو ایسے زیادہ مزے کی نیند آتی ہے، اور اب چپ چاپ لیٹی رہو۔ شوہر کے آرام کا خیال ہی نہیں۔ چہرے پر پمپل نکل آئیں گے اگر شوہر کی نافرمانی کی تو۔ سیام نے اس کی پچھلی گردن پر اپنی گال رب کی۔ صاف اسے زج کرنے والی باتیں تھیں۔ اور آپ جانتے ہیں بیوی کو پریشان کرنے سے آپ جل کر اور سڑے بینگن بن جائیں گے۔ عرفہ نے بھی آج حساب باغ کرنے کی ناکام سی کوشش کی تھی۔ گڈ سڑا بینگن اور سڑی بینگنی کی جوڑی کمال کی ہے۔ مگر بینگنی کے منہ پر پمپل نہ نکلے تو اثر کسے تھا؟ بس اسے تپانا جانتا تھا، اور وہ تپ بھی گئی۔ صبح کے 9 بج گئے سیام، وہ دانت پیس کر بولی۔ اور سیام کا تمام نشہ حرن ہوا تھا۔ نرمی سے بازو پیچھے کر کے جھٹکے سے اٹھا۔ کیسی بیوی ہو، دن چڑھے شوہر کو پلو میں چھپائے بیٹھی ہو؟ آخر کام وام پہ بھی بھیجنا ہے کہ نہیں؟ گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے سیام نے شوشہ چھوڑا۔ تو اب کی بار عرفہ کے مکے نے اس کا پہلو سینکا تھا۔ آؤچ! وہ کہکے لگاتا پہلو میں ہاتھ پھیرتا اٹھ بیٹھا تھا۔ عرفہ اسے گھورے گئی، جانے کس مٹی کا بنا تھا، اور اسے زج کر کے اسے کیا ملتا تھا؟ وہ اب انگڑائیاں لیتا واش روم گھس گیا تھا۔ عرفہ نے سر پکڑا۔ یہ نمونہ اسی کا مقدر تھا کیا؟ نوید احسن ٹانگ پر ٹانگ جمائے ڈرائنگ روم کے صوفے پر شان سے بیٹھا تھا۔ آنکھوں میں عجیب سی بے چینی تھی، اور تابش ان کے بالکل سامنے بیٹھا، ہاتھ کی مٹھی بنا کر چن پر ٹکائے انہیں بغور دیکھ کم گور زیادہ رہا تھا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں اتنے سالوں بعد آپ کس مقصد سے سراج مینشن تشریف لائے ہیں؟ اور کیوں؟ تابش نے سرسراتے لہجے میں پوچھا تھا۔ مجھے سلمیٰ سے ملنا ہے، اپنی بیٹی مومنہ نوید احسن سے ملنا ہے۔ ابھی نوید احسن کا لہجہ اب التجائیہ سا تھا۔ پہلی بات، وہ مومنہ نوید احسن نہیں ہے، مومنہ ملک تابش سراج ہے۔ تابش نے دانت پیستے نہیں پر زور دیا تھا۔ دوسرا، پھپھو عمرے پر گئی ہیں، اور مجھے یقین ہے یہاں ہوتی بھی تو آپ کی شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ تیسرا، مونا کو ملازمہ کے ہاتھ میسج بھیج دیا ہے، اگر اس کی مرضی ہوئی تو ملے گی آپ سے، نہیں تو آپ کو یہاں سے تشریف لے جانا پڑے گا۔ تابش نے کوئی لگی لپٹی رکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، تبھی ذرا سیدھے سباوٹ بات بول دی تھی۔ خدا کے لیے مجھے میری بچی سے ملنے دو۔ میں سلمیٰ سے بھی معافی مانگ لوں گا، مگر خدا را مجھے میری بچی سے ایک مرتبہ ملنے دو۔ تابش سراج ان 2 ہفتوں میں اپنی اولاد کا سن کر ایسی پادرانہ شفقت جاگی تھی کہ وہ اپنی گڑیا سے ملنے کو پل پل تڑپے تھے۔ تبھی اب بے چینی حد سے سوا تھی۔
ادھر ملازمہ نے مومی سے آ کر کہا تھا کہ اس کے بابا نوید احسن اس سے ملنے آئے ہیں۔ وہ ہونک سی بنی، اس کی شکل دیکھی گئی۔ کون ملنے آیا ہے مجھ سے؟ ذرا ایک مرتبہ پھر بتانا۔ آپ کے بابا نوید احسن مونا بی بی، ملازمہ نے ایک مرتبہ اور بتایا۔ غیر یقینی سی تھی، کون سی بات چھپی تھی اس سے؟ وہ تو سب جانتی تھی، اپنی ماں کا راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونا، ماہی بھی آپ کی طرح تڑپنا، نیند میں بڑبڑاتے رہنا، سب جانتی تھی۔ تو وہ آدمی اب کیا لینے آیا تھا ان کی زندگی میں؟ اسے شدید نفرت سی محسوس ہوئی تھی۔ جاؤ بول دو انہیں کہ میں نوید احسن نامی کسی شخص کو نہیں جانتی اور اجنبیوں سے میں ملنا پسند نہیں کرتی، مومی نے کہہ کر اپنا موبائل اٹھایا تھا اور سلمیٰ بیگم کا نمبر ڈائل کیا۔ ملازمہ باہر آئی تھی اور منو من وہی بات بتائی تھی جو مومی نے بولی تھی۔ یہ بات سن کر تابش روح تک سرشار ہوا تھا، جبکہ نوید احسن نے بری طرح پہلو بدلا۔ پھر اس کی لاکھ منت سماجت کے باوجود مومی باہر نہیں آئی تھی، اسے خالی ہاتھ خالی دامن واپس لوٹنا پڑا۔ 4 سالہ نیہا رو رو کر پاگل ہو رہی تھی۔ آج وہی ہوا تھا جس کا سیرت فیضان سراج کو شروع دن سے ڈر تھا۔ اس کا جس اسکول میں ایڈمیشن کروایا تھا وہاں پیرنٹس میٹنگ تھی اور نیہا ہزاروں مرتبہ کا سوال پوچھ پوچھ کر آج بری طرح رو دی تھی کہ میرے پاپا کدھر ہیں اور وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتے۔ یہ تو صد شکر کہ اسے اتنی عقل تھی کہ وہاں کے ہاسپٹل میں کیس سن کر اس نے ہاسپٹل کے ریکارڈز میں اپنے شوہر کا نام فریاد کاظمی ہی لکھوایا تھا اور انہیں پیپرز کے ذریعے نیہا کے برتھ سرٹیفکیٹ پر بھی والد کے نام والے باکس میں فریاد کاظمی کا ہی نام آیا تھا۔ مگر وہ اب اسے کہاں سے لاتی؟ نیہا کی آج معصوم سوالات اسے خون کے آنسو رلا رہے تھے۔ سیرت نے بے چارگی سے اسے دیکھا تھا۔ نیہا کیا ہو گیا ہے میری جان؟ پلیز پیشنس رکھو، ہم بابا کے پاس جلد ہی جائیں گے، اوکے؟ ایسا کرتے ہیں نیہا کے نانوں کی طرف چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سیرت نے اسے مختلف باتوں سے بہلایا، مگر اب یہ تو وہ طے کر چکی تھی کہ سراج مینشن ضرور جائے گی۔ سراج مینشن کے لاؤنج میں خوشیاں اور برکتیں سمٹ آئی تھیں۔ ایک ہنگامہ سا برپا تھا، ہنسی اور قہقہوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ داجی، عمران، صدیقہ، فیضان، شازیہ اور سلمیٰ بخیر و عافیت عمرے جیسا فریضہ ادا کر آئے تھے، مگر آنکھوں میں اب بھی حسرتیں ہی حسرتیں تھیں کہ ایک مسلمان کا اس پاک جگہ روپ اور مناظر سے دل بھر ہی نہیں سکتا۔ تبھی اب انشاءاللہ حج کا ادا کرنے کی پکی نیت بنا لی تھی۔ وہ جوش و خروش سے انہیں وہاں کی ایک ایک بات بتا رہے تھے۔ تابش سنجیدگی سے بیٹھا تھا، سیام کارنامہ سر انجام دے کر چہک رہا تھا، جبکہ عرفہ چھوٹی موٹی سی بنی شازیہ بیگم کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ مومی سلمیٰ بیگم سے چپک کر بیٹھی گزرے دنوں کا احوال بتا اور سن رہی تھی۔ تابش گہری سوچ میں تھا۔ جو ہو چکا تھا اور جو ہونے والا تھا، کون جانتا تھا وقت کس کے حق میں کون سا فیصلہ سنائے گا۔ کافی دنوں سے نوید احسن کی ٹینشن لگی تھی۔ وہ ان دنوں مسلسل گھر آتا رہا تھا۔ مونا نے ہر مرتبہ ملنے سے انکار کیا، مگر وہ بار بار آتے رہے اور اب کچھ دن پہلے ایسی بات ہوئی تھی کہ تابش اندر تک ہل کر رہ گیا تھا۔ لاؤنج کے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ سب متوجہ ہوئے تھے۔ نوید احسن اندر آتے دکھائی دیے تو سلمیٰ بیگم کا چہرہ لٹھے کی طرح سفید پڑ چکا تھا۔ نوید احسن کی نگاہ سامنے اٹھی تو پلٹنا بھول گئی تھی۔ آف وائٹ شلوار قمیض میں سلیقے سے شال اوڑھے، وقت تو اسے جیسے چھو کر بھی نہیں گزرا تھا۔ 42 سالہ، وہ اور بھی زیادہ سوبر، حسین، پاکیزہ اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ سلمیٰ نے نفرت سے انہیں دیکھا۔ آج برسوں کے بعد ان کی جوانی برباد، ان کی زندگی ضائع کر کے ان کا ہرجائی مجرم ان کے سامنے آیا تھا۔ کس نیت سے، کس مقصد سے؟ یا ابھی کچھ برباد کرنا باقی تھا، یا کچھ رہ گیا تھا ان سے چھیننے کو؟ سلمیٰ نے نفرت سے منہ پھیرا، مگر اگلا لمحہ سب کو حیرت انگیز حد تک متحیر کر دینے والا تھا۔
जब नवीद एहसन ने आकर इनके पैरों को हाथ लगाया था, सलमा बेगम बुखलाकर अपनी जगह से उठकर पीछे हटी थी। तब नवीद एहसन ने इनके सामने हाथ जोड़े रखे थे। खुदा के लिए सलमा, मुझे माफ़ कर दो। जानता हूँ तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके माफ़ी का लफ्ज़ किस कदर छोटा है। मैं बुरा, मैं गुनहगार, मगर तुम तो अच्छी हो। तुम तो अल्लाह ताला की नेक बंदी हो ना, तो इसी खुदा की रज़ा के लिए मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि इसे माफ़ करना और माफ़ कर देने वाले पसंद हैं। सलमा बेगम नवीद एहसन फूट फूट कर रो दिया था। अपनी बच्ची से मिलने को तड़प रहे थे। इसके ज़रा से दिनों की बेरुखी सीने को काटने को दौड़ती थी। तो अल्लाह ताला और इसकी एक नेक बंदी को तो सलहा साल से नाराज़ करके बैठे थे। ये सोच सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे इनके। तभी यूं तड़पते हर बार अपनी बच्ची से मिलने आते थे। सजदे में गिड़गिड़ा कर भी बड़ी माफ़ी मांगी थी और अब सलमा बेगम के सामने हाथ जोड़े थे। सामने ही सलमा बेगम और मोमना भी बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से रो दी थी, बल्कि सबकी ही आंखें अश्कबार थी। मैंने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए आपको दिल से माफ़ किया नवीद एहसन, मगर ये आपकी खाम ख्याली है कि मैं अब सराज मैंशन से कहीं भी जाऊंगी। सलमा बेगम ने अज़ियत की इंतहाओं को छूते ये लफ्ज़ अदा किए थे और इन्हें ये अच्छी तरह बावर भी करवा दिया था कि अब इनकी ज़िंदगी में ये गुंजाइश नहीं कि वो इनके साथ चल पड़ती, हरगिज़ नहीं। ये अलग बात कि आज भी वो इन्हीं के नाम पर बैठी थी, इन्हीं की बीवी थी। वो मोमना के सामने आए थे, हाथ जोड़े। बाबा, मोमी तड़पकर इनके सीने से लगी थी। फिर बाप बेटी ने जो आंसू बहाए थे, अल अमान अल हफीज़, अपने साथ सबको ही रुलाया था। मोमी तड़प तड़प कर रो रही थी, मगर काश सबके सामने बोल पाती कि बाबा कहाँ थे आप, कहाँ थे इस वक्त जब मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब ज़िंदगी मुझ पर तंग कर दी गई, जब मैं सांस भी घुट घुट कर लेती रही, जब मुझसे मेरा बचपन, मेरे ख्वाब, मेरी हर ख्वाहिश छीन ली गई। सामने ही ताबिश खड़ा था। जाने क्यों ये मंजर देख अंदर तक सुकून उतरा था। अपना वो अमल याद आया। हाँ, अब वक़्त के हाथ ने इसके हाथ में मोना को पाने की आसो उम्मीद थमा दी थी। मोना अपने बाबा के साथ अपने रूम में गई थी। वो जाना चाहते थे, मगर मोना ने इन्हें जाने नहीं दिया और ढेर सारी बातें करने के लिए अपने रूम में ले आई। इधर बाहिर अभी सबके चेहरे पर सुकून हुए ही थे कि सराज मैंशन के दरवाजे पर आपी सीरत को एक बच्ची की उंगली थामे खड़ा देख सबके चेहरों पर फिर वहशत छाई थी।